دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ہلو جی خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ۔ اور طبیعت ٹھیک ہے حضرت آپ کی؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت میرا نام ہے عبدالخالق۔ اچھا کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں ہاتھرس سے تھا حضرت۔ جی ہاتھرس سے فرمائیں۔ جی جی حضرت ایک مسئلہ تھا، اگر آپ بتائیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ہاں پوچھیں۔ جی جی حضرت، جیسے کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے حضرت؟ تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیے۔ نہیں حضرت آپ بتا دیں تو بہتر۔ نہیں، مجھ سے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہاتھرس میں ہیں، میں کانپور میں ہوں، میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ اتنے بہت سارے علماء میں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، آپ سے بات کرنے کی خواہش تھی، بات بھی ہو جائے گی اور مسئلہ بھی۔ نہیں، میں یہی سمجھنا چاہتا ہوں آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، نمبر کہاں سے ملا؟ آپ کو کون اگر آپ کو حضرت؟ ہم تو آپ کے بہت بڑے جو ہے آپ کو سنتے ہیں، ہم آپ کو۔ اگر آپ کو مسئلہ ہی جاننا ہے تو آپ تو اپنے علاقے کے علماء نہیں، مسئلہ تو حضرت کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ ہے نا، مگر آپ جو ہے آپ کو ہم سنتے ہیں نا تو آپ سے پوچھ لیتے تو اور بہتر رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے وہ شخص فاسق ہے، سخت گنہگار ہے۔ جی فاسق ہے، ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ۔ مگر حضرت یہ میرے پاس کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کے صفحہ نمبر 81 پر لکھا ہے۔ ہم نے کتاب پڑھی نہیں ہے، جانتے نہیں ہم اس کو۔ اچھا، آپ اسماعیل دہلوی صاحب کو نہیں جانتے؟ نہیں۔ اچھا، یہ آپ کے اکابر نہیں ہے حضرت؟ ہم کو کیا اکابر کون کیا ہے کیا لینا؟ یعنی آپ اپنے اکابر کو جھٹلا رہے ہیں حضرت؟ آپ نے ہم سے مناظرہ کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ حق کو حق بیان تو کریں حضرت۔ آپ انہوں نے صفحہ نمبر 81 پر لکھا ہے حضرت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانا کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ تو حضرت یہ حدیث پاک کہاں ملے گی حضرت؟ میں نے کتاب پڑھی نہیں ہے، آپ مجھے بھیج دیں، میں پڑھ لوں پھر اس کا جواب دوں گا۔ اچھا، یعنی آپ نے کتاب پڑھی نہیں اور اپنا عقیدہ یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی ملنے والے ہیں، تو آپ کا اکابر کا تو عقیدہ ہے حضرت؟ ہمارے اکابر کا عقیدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کے اسماعیل دہلوی صاحب آپ کے اکابر ہیں یا نہیں؟ اگر آپ نے بحث کرنے کے لیے فون کیا ہے تو میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں، میرے پاس دوسرے کام ہے۔ اگر آپ نے میری بات سن لیجیے۔ جی بالکل، اگر آپ نے پوچھنے کے لیے فون کیا ہے تو تھوڑی دیر چپ رہیے، میری سنیے۔ جی بالکل بولیے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، جس شخص سے آپ بات کر رہے ہیں جی، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اور آپ کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جو لوگ روضہ رسول پہ جا کر سلام پیش کرتے ہیں آپ خود سنتے ہیں، اور جو آپ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو آپ پسند کرتے ہیں ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ کے روضہ اطہر سے، آپ کے جسم اطہر سے جو زمین کا جو حصہ ملا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اکابر کا عقیدہ ہے۔ اب کوئی بھی ہو، چاہے اسماعیل دہلوی ہو یا کوئی اور ہو، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ مر کر مٹی میں مل گئے تو ہم اسے نہیں جانتے۔ ماشاء اللہ، وہ پکا کافر ہے نا حضرت؟ جو ایسا کہتا ہے کافر ہے وہ۔ اب یہ کافر ہے کہ نہیں ہے یہ تو کافر کیوں نہیں ہوگا؟ نبی کریم میں مفتی نہیں ہوں، بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے۔ کفر کا فتویٰ کس پر لگتا ہے؟ شریعت کے کیا اس کے لیے شرائط ہیں کافر کا فتویٰ لگانے کے لیے؟ یہ آپ کو مفتیان کرام بتلائیں گے، میں مفتی نہیں ہوں۔ اس لیے وہ فاسق ہوگا یا کافر ہوگا۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اور نبی نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ جہنم، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسماعیل دہلوی صاحب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سن لیجیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ یہ نبی کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا ہے اسماعیل دہلوی صاحب نے، کہاں پر ہے یہ حدیث؟ میں نہیں جانتا، آپ مجھے کہتا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدتر گستاخی ہے، اور گستاخی کرنے والا شخص کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اور واجب القتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا من سب نبی کے فقتلوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کا قتل کر دیا جائے۔ سنا؟ ہاں، تو آپ
ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، بے شک انبیاء جو ہیں، انبیاء کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے زمین پر حرام، زمین کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ فَيُنَبِّئُ اللَّهُ حَيٌّ يُرْزُقُ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق دیے جاتا ہے ان کو۔ مگر یہ اسماعیل دہلوی یہ کٹم اللہ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مر کر مٹی میں لگے معاذ اللہ، تو ایسا شخص بدتر کافر ہے، اور ایسے شخص کو فالو کرنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ حدیث پاک کی روشنی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِتَلَافِهِ مَا تَكْذِبَ اللَّهِ تَعَالَى كَافِرٌ كُفْرٌ، یعنی کافر کے کفر میں شک کرنا بھی کفر ہے، مگر جو کافر کو اپنا پیشوا مانے وہ بھی کافر ہے۔ حضرت ہلو، اب آپ بول چکے ہوں تو پھر ہم کچھ بولیں اور پھر آپ بولنے لگیں گے بیچ میں۔ جی بولیے بولیے۔ اب تو نہیں بولیں گے آپ، اب 2 منٹ خالی سنیے گا میری۔ جی بولیے۔ آپ نے مجھے فون کر کے ایک بات پوچھی، میں نے کہا بھائی میں ان صاحب کو نہیں جانتا جن کا یہ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، ہم نے اپنا عقیدہ بتلا دیا۔ جی اب وہ شخص کافر ہے کہ نہیں، آپ خود ہمیں فتویٰ بتلا رہے تم سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اگر شریعت کی روح سے وہ کافر ہے تو کافر ہے، کافر نہیں ہے تو نہیں ہے۔ اگر شریعت کافر کہہ رہی ہے تو کافر ہے، تو آپ اس پر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرا کیا لینا دینا اس سے؟ آپ تو ان کو کافر مانتے ہیں حضرت اپنا، ورنہ اعلیٰ اعلان کے اعلان یہ کہتے ہیں۔ آپ سے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اسماعیل دہلوی صاحب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی، ان کی کوئی تحریر نہیں پڑھی، ان کو میں جانتا نہیں، خالی نام سنا ہے وہ بھی آپ لوگوں سے۔ آپ ہی لوگ ہمارے، آپ جو دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں 99% لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے، ان کی کتابیں پڑھتے ہوں گے، آپ ہی لوگوں کو شوق ہے ان کا تذکرہ کرنے کا۔ تو ہندوستان میں دیوبندیت کی بنیاد جو ہے انہوں نے رکھی ہے، آپ ان کو ہی نہیں جانتے؟ مجھے نہیں معلوم ہے، میں جس دیوبندیت کو جانتا ہوں اس کے امام مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی ہیں۔ وہاں قاسم نانوتوی ہیں ماشاء اللہ۔ تو سنا حضرت آپ مولانا قاسم نانوتوی، ایک منٹ، ہلو کال کٹ گئی کیا؟